لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء اهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة وحمزة اسد الله واسد رسوله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الحسن والحسين هما ریحانتایا من الدنیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، آج ہماری یہ 8ویں مجلس ہے. آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور میدان کربلا کے واقعات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ کن کے بارے میں فرمایا؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے بارے میں فرمایا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر کے آخری صحابی تک 1,24,000 جتنے بھی صحابہ کرام دنیا کے اندر آئے، ان تمام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سب کے سب اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں جو شخص نبی سے ملاقات کرے اور نبی کے ہاتھ پر ایمان لائے، نبی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھے اور پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، اسے صحابی کہا جاتا ہے. ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت کی ہو اور پھر ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے جائے. اگر نبی کی زیارت کی ہے اور ایمان موجود نہیں ہے تب بھی وہ صحابی نہیں کہلائے گا، اور اگر نبی کی زیارت کی ہے اور ایمان بھی لایا ہے لیکن بعد میں پھر ایمان سے پھر گیا ہے اور وہ مرتد ہو گیا ہے تو اسے بھی صحابی نہیں کہا جائے گا. صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں اور پھر دنیا سے بھی گیا ہو ایمان کی حالت میں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کی صحبت کے لیے جن شخصیتوں کو چنا اور جن لوگوں کو چنا وہ کتنی عظیم شخصیتیں اور کتنی عظیم ہستیاں ہوں گی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم رحمت دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. ان میں سے ہر نبی کو اللہ نے امت بھی عطا فرمائی. کسی نبی کا 1 امتی بنا، کسی کے 2 امتی بنے، کسی کے 3 بنے، کسی کے 5 بنے، 10 بنے. اس طریقے سے امت بنتی چلی گئی. آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو سمجھایا، لیکن ان کی قوم کے تقریباً 80 یا 82 آدمی صرف مسلمان ہوئے تو ان کی وہ اتنی امت بنی. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو ساتھی عطا فرمائے. نبی کے ساتھی کو صحابی کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخر میں دنیا میں مبعوث ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی صحابی عطا فرمائے. اور انبیاء کرام کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد بھی تقریباً 1,24,000 ہے. تو آپ اندازہ لگائیے
کہ یعنی صحابی کا ہونا کتنی بڑی فضیلت اور شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ دینے کے لیے اور اپنے نبی کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اور نبی کی دائیں بائیں خدمت کرنے کے لیے، نبی کے پیغام کو، نبی کے مشن کو نبی کی موجودگی میں رہ کر کے کرنے کے لیے جن شخصیتوں کو اللہ تعالیٰ چنے، وہ شخصیت کتنی عظیم ہوگی اور کتنی بڑی ہوگی۔ آج ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہمیں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، امام صاحب وہ بھی ہماری طرح ایک عام آدمی ہوتا ہے، گنہگار بھی ہوتا ہے، ہم سبھی گنہگار ہیں، ہر انسانی گنہگار ہے، لیکن صحابہ کرام وہ ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی اور پیغمبر نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو صحابہ نے کہا آمین۔ تو اس کا مقابلہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ پیغمبر نے کوئی بات بتائی تو صحابہ نے اس کو کر کے دکھایا۔ پیغمبر نے کہا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اور صحابہ پیغمبر نے پڑھ کر کے بتایا اور صحابہ نے پھر پیغمبر کے سامنے اس پر عمل کیا، یعنی صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے پیغمبر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ صحابہ کو روزہ رکھتے ہوئے پیغمبر نے اپنی آنکھ سے دیکھا، صحابہ کو زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے، صحابہ کو حج کرتے ہوئے، دیگر نیک اعمال کار خیر کرتے ہوئے صحابہ کو پیغمبر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اگر کوئی بات غلط بھی تھی، نامناسب بھی تھی تو پیغمبر نے ان کی نکیر فرمائی۔ اور مجھے اور آپ کو اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو ہم اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں، عالم کے پاس جاتے ہیں، امام کے پاس جاتے ہیں، لیکن صحابہ وہ تھے کہ ان کو اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا تو وہ نبی کے پاس جایا کرتے تھے۔ اور جب کوئی عالم مسئلہ بتائے گا تو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو مسئلہ بتائے گا۔ صحابہ جب نبی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو یا تو نبی بتلا دیا کرتے تھے، اور اگر نبی کو اس وقت علم میں نہیں ہوتا تو وحی کا انتظار ہوتا اور اللہ وحی کو اتار کر کے نبی کے ذریعے سے صحابہ کے اس مسئلے کو حل کیا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے سب وہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، کسی بھی صحابی کے پیچھے چلو گے اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، کہ میرے سارے کے سارے صحابہ وہ عدول ہیں، یعنی ان پر اعتماد کیا گیا ہے، ایماندار ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، دھوکے باز نہیں ہیں، مکار نہیں ہے، فریبی نہیں ہے، دغا باز نہیں ہے۔ میرے سارے کے سارے صحابہ وہ ایماندار ہیں، سچے ہیں، صادق اور امین ہیں۔ پیغمبر نے اس بات کو کہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم تک جتنا بھی اسلام پہنچا وہ کس کے ذریعے سے پہنچا؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا۔ اس لیے کہ نبی نے نماز کس طریقے سے پڑھی ہم نے نہیں دیکھا، صحابہ نے پڑھ کر کے بتایا۔ نبی کے اوپر قرآن کس طریقے سے اترا اور کون سا قرآن اترا ہم نے نہیں دیکھا، لیکن صحابہ نے قرآن کو پڑھ کر کے ہمیں بتایا۔ نبی نے روزے کس طریقے سے رکھے، نبی نے زکوٰۃ کیسے ادا کی، نبی نے حج کیسے ادا کیا، نبی نے عمرہ کیسے ادا کیا، دیگر جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال کو پیغمبر نے کیسے کیا، اس کو صحابہ نے دیکھا اور صحابہ نے پھر اس کو آگے امت تک پہنچایا۔ اگر صحابہ کو بیچ میں سے ختم کر دیا جائے تو اسلام ہمارے پاس پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام کی پہلی بنیاد اور پہلی اینٹ ہی وہ صحابہ کرام، پہلی اینٹ ہی ہے۔ تو اگر آپ بنیاد کی پہلی اینٹ ہی کو اگر آپ ہٹا دیں گے تو بتائیے وہ دیوار کس سے کھڑی رہے گی اور وہ عمارت کیسے کھڑی رہے گی؟ لہذا صحابہ کو تو ہم ہٹا ہی نہیں سکتے، اور کیسی انہوں نے خدمت کی۔ آج ہمارے میں سے بھی بہت سارے مسلمان کی خواہش ہوتی، چاہت ہوتی کہ کاش میں پیغمبر کے زمانے میں ہوتا، میں نبی کے ساتھ ہوتا تو میں خدمت کرتا اور میں یہ کرتا، میں غزوات میں جاتا، میں جنگ میں شریک ہوتا اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا، میرے سے کوئی بات پوچھنی ہوتی تو میں نبی۔ آج ہے بہت سارے لوگ اس کا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان ہے نہیں، اس لیے کہ نبی کے ساتھ ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کو لگے ہوئے دسترخوان ملیں گے، آپ کو صرف بیٹھ کر کے جا کر کے کھانا ہے۔ نبی کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو بہترین عالیشان مخمل اور نرم اور گرم بستر ملیں گے، آپ کو صرف جا کر کے اس کے اوپر سونا ہے۔ نبی کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو عالیشان بنگلہ ملے گا، آپ کو جا کر کے اس میں صرف داخل ہونا ہے۔
نبی کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو خوبصورت بیوی ملے گی آپ کو جا کر کے اس کے پاس جانا ہے. ہرگز نبی کے ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے. نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے. نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر پتھر برسائے جائیں گے. نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر تھوکا جائے گا. نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر تانے کسے جائیں گے. نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تم کو گالیاں دی جائے گی. نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ہجرت کرنے پر مجبور کیا جائے گا. نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا. نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں شہر چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا. نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا. نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے گا. نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا. نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر فاقے آئیں گے. نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تم کو بھوکا رکھا جائے گا. نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تم کو پیاسا رکھا جائے گا. نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر فقر و فاقہ اور تنگدستی آئے گی. نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پیٹ کے اوپر پتھر باندھنے پڑیں گے. نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں فاقہ کو برداشت کرنا پڑے گا. نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا جائے گا. نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اندر سے ہلا کر کے رکھ دیا جائے گا. نبی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ قدم قدم کے اوپر تمہارے اوپر مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں گی اور خندہ پیشانی سے تمہیں مسکرا کر کے اس کو قبول کرنا پڑے گا. اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تو نبی کا ساتھ تمہیں ملے گا, اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو نبی کا ساتھ تمہیں نہیں مل سکتا ہے. یعنی تم صحابی نہیں مل سکتے ہو. اور اللہ کے علم ازلی میں تھا کہ کون اس کو برداشت کر سکتا ہے اور کون نہیں برداشت کر سکتا ہے. جو نہیں برداشت کر سکتا اللہ نے اس کو صحابی نہیں بنایا, اور جو برداشت کر سکتا تھا اللہ نے اس کو صحابی بنا دیا. وہ ابو بکر صدیق تھے, وہ عمر فاروق تھے, وہ عثمان غنی تھے, وہ علی تھے, وہ عبداللہ ابن عمر, وہ عبداللہ ابن عباس, اور وہ عبیدہ ابن الجراح. اس طریقے سے صحابہ کرام کی جو ایک طویل فہرست ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابی بنایا, اور صحابی بنا کر کے انہوں نے قدم قدم پر پیغمبر کا ساتھ دیا. قدم قدم پر آتا ہے. فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام بیان کیا کرتے تھے تو صحابہ مجلس میں اس طریقے سے بیٹھتے تھے کأنہم علی رؤوسہم الطیور, کہ گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے. اور کوئی صحابی ادب اور احترام کی وجہ سے آپ کے سامنے نظر سے نظر ملا کر کے آپ کو دیکھتا نہیں تھا. عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے فرمایا اجلسو, بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود کے کان میں آواز پہنچی, وہیں پر دروازے کے پاس میں بیٹھ گئے. جب پیغمبر جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم یہاں پر بیٹھ گئے. فرمایا کہ یا رسول اللہ, آپ نے جس وقت ممبر پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اب پیغمبر کی بات سننے کے بعد ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں, میں یہیں پر بیٹھ گیا. ایسا ادب کیا, ایسا ادب کیا, اور ایسی زندگی بسر کر کے دکھائی, اور ایسا پیغمبر کا ساتھ دیا کہ یعنی پیغمبر کے تھوک کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیا. پیغمبر کے وضو کا بچا ہوا پانی اس کو زمین پر نہیں گرنے دیا. پیغمبر کے پسینے کی جو خوشبو تھی, ہمارے پسینے میں تو بدبو ہوتی ہے, لیکن پیغمبر کے پسینے کی جو خوشبو تھی اس خوشبو کو شیشی کے اندر ملا لیا اور اس کا عطر بنا لیا اور اس کو زندگی بھر سونگتے رہے. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے پیغمبر نے اگر اپنے جسم کا خون نکال کر کے کسی کو دیا کہ اس کو لے جا کر کے کہیں پر دفن کر دو, تو اس نے دفن کرنے کے لیے سب سے بہترین جگہ اگر کسی کو مناسب سمجھا تو وہ زمین نہیں بلکہ اپنے پیٹ کو سمجھا, اور اس نے پیغمبر کے خون کو پی لیا. پھر پیغمبر نے فرمایا کہ جس بدن کو پیغمبر کا خون لگے گا جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی. ایسا احترام, ایسا اکرام, ایسا ادب, ایسی تمیز, ایسا نصیب جو لوگ کر سکتے تھے, جن لوگوں نے کیا, اللہ نے ان کو صحابی بنایا. جب صحابی بنایا پیغمبر کے ساتھ انہوں نے ہر چیز کو برداشت کیا. سب کچھ ان کا لٹ گیا, بکھر گیا, اجڑ گیا, کوئی چیز ان کے پاس میں باقی نہیں رہی. بڑے بڑے مالدار صحابہ کرام تھے. یعنی کہ مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے بڑے مالدار تھے کہ ہمیشہ روزانہ نئے کپڑے بدلا کرتے تھے, روزانہ.
اور ان کے دسترخوان پر قسم قسم کے روزانہ نئے نئے کھانے اور بہترین قسم کی گھوڑے سر. لیکن جب اسلام قبول کیا تو ایسے حالات اپنے اوپر آئے، ان کے اوپر آئے کہ ان کے پاس بچھانے کے لیے بھی کپڑا نہیں تھا اور بدلنے کے لیے بھی، جسم پر پہننے کے لیے بھی کوئی زیادہ کپڑے نہیں تھے. لیکن اسلام کی خاطر ان تمام چیزوں کو برداشت کیا. جب صحابہ کرام کی جماعت نے پیغمبر کے ساتھ آنے والی ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا تو اللہ نے بھی پھر ان کے لیے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے. یعنی صرف یہی راضی نہیں ہوئے. ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں اگر آپ سے کسی سے پوچھوں گا کہ تم اللہ سے راضی ہو تو ہر مسلمان یہ کہے گا میں تو راضی ہوں. بھائی اللہ سے کون ناراض ہوگا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ تو راضی ہے، وہ بھی راضی ہے، یعنی اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اصل تو اس کے راضی ہونے کی بات ہے، اصل اس کے راضی ہونے کی بات ہے. خوبصورت عورت دلہن بن کر کے تیار ہو کر کے آئی، ساری عورتیں جو بغل میں بیٹھی ہوئی تھی وہ اس کی تعریف کر رہی ہیں اور وہ رو رہی ہے. ایک بڑھیا نے اس سے کہا کہ سب تیری تعریف کر رہی، تو اتنی خوبصورت حسین و جمیل ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ تمہاری تعریف سے مجھے کیا فائدہ؟ مجھے تو فائدہ اس وقت ہوگا کہ جس کے لیے مجھے تیار کیا گیا ہے اور جس کے نکاح میں جا رہی ہوں اور جو میرا شوہر بننے والا ہے وہ اگر میرے بارے میں کہہ دے کہ میں خوبصورت ہوں تب میرے دل میں خوشی ہوگی. باقی ساری دنیا خوبصورت کہتی رہے، ساری دنیا میرے سے دل لگاتی رہے، مجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. فائدہ تب ہوگا جب میرا شوہر کہے گا. اسی طریقے سے اگر ساری دنیا مل کر کے یہ کہتی رہے کہ ہم تو اللہ سے راضی ہو، لیکن اس سے کام نہیں چلے گا. اصل رضا اس وقت نصیب ہوگی جب اللہ بھی کہے کہ میں بھی اپنے بندے سے راضی ہوں. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں. تقدیر تو اصل میں یہ ہے، وہ ایک شعر ہے نا کہ خدا بندوں سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. ہم اعمال کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، یہ بیان ہو رہا ہے، تلاوت ہوئی، نعت ہوئی، یہ سب نیکی کے کام ہیں. لیکن دعا ہونے کے بعد اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ قبول ہو گئے اور ہمارے اس عمل سے اللہ راضی ہو گیا؟ ہمیں نہیں معلوم. امید تو ہم کریں گے بلکہ یقین کریں گے اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے. لیکن گارنٹی کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہو گیا، اس لیے کہ وہ اللہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس پورے مجمع میں یا پوری مجلس میں کوئی ایسی چھوٹی سی خطا ہو گئی کہ وہ اللہ کو ناپسند آئی تو اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرے گا. لیکن صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گیا، اور جگہ جگہ پر ان کی تعریف فرمائی. اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے درجات اور مراتب بے شک ان کے الگ ہیں، لیکن اللہ سب کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے. سارے کے سارے صحابہ وہ جنتی، سارے صحابہ اللہ کے نبی کے وہ سب کے سب جنتی. تو آج اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اگر کوئی انسان صحابی بنتا ہے تو یہ صحابی بننا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی اور ان سے راضی ہونے کا اللہ نے اعلان کیا. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ صحابی. کہو سبحان اللہ. اور صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے کہ وہ نبی کا رشتہ دار بھی ہو، نبی کا قرابت دار بھی ہو، نبی کے پریوار کا، نبی کے خاندان کا ہو، تو اس کے مقام اور مرتبہ کا تو پھر کہنا ہی کیا، وہ تو سونے پر سہاگا ہو گیا. نور علی نور اس کو کہا جاتا ہے کہ یعنی صحابی تھے تو صحابی ہونے کی وجہ سے خود اس کا ایک بڑا مقام ہے. لیکن صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کسی کو نبی کا رشتہ دار بنا دے، نبی کے خاندان کا بنا دے، نبی کا نسل کا بنا دے، تو اس سے زیادہ بڑی فضیلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. چنانچہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعریف فرمائی. آپ نے فرمایا یا علی انت منی وانا منک، کہ علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں.
من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تاکس نگوید بعد ازا من دیگرم تو دیگری، یعنی تو میں ہو جاؤں اور میں تو ہو جاؤں، میری جان تیرے جسم میں چلی جائے اور تیرا جسم میری جان میں آ جائے، اور ہم دونوں اس طریقے سے آپس میں مل جائیں کہ آج کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ میں الگ ہوں اور تو الگ ہے، یعنی ایسی محبت آپس میں ہو جائے۔ اس کو پیغمبر نے حضرت علی کو فرمایا کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، یعنی پیغمبر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے قرابت کو بیان فرمایا۔ اور دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٍّ کہ لوگوں دنیا میں بہت بڑے بڑے جج آئے اور فیصلہ کرنے والے قاضی اور منصف آئے، لیکن ان میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے وہ حضرت علی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی آخری چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ، ان کی آپ نے فضیلت بیان فرمائی، فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی من یؤذینی من آذاہا، فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے گویا کہ مجھے تکلیف پہنچائی، اس لیے کہ آپ کی سب سے آخری اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ تھی۔ اس سے پہلے جو 3 بیٹیاں تھیں زینب، ام کلثوم، رقیہ، ان سے تو آپ کی نسل نہیں چلی، آپ کی جو نسل چلی وہ حضرت فاطمہ سے چلی، کیونکہ بیٹے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے تھے، طیب، طاہر اور قاسم، 3 بیٹے، ابراہیم، 3 بیٹے اللہ نے آپ کو دیے، لیکن بیٹے اللہ نے آپ کی زندگی میں اٹھا لیے۔ صرف ابراہیم 18 مہینے کے ہوئے تھے، 18 سال نہیں، 18 مہینے کے، 18 مہینے کی عمر میں اللہ نے ان کو بھی بلا لیا، باقی نر اولاد آپ کی نہیں رہی، اور یہ جو ہے بیٹیاں آپ کی رہی، لیکن بیٹیوں میں بھی جو حضرت فاطمہ تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے آپ کی نسل آگے بڑھی، وہ خاندان ہاشمی خاندان بنا اور وہ سید خاندان بنا۔ اور جتنے بھی سید، اگر صحیح معنی میں سید ہے، نسب نامہ ان کے پاس میں موجود ہے، تو وہ آگے چل کر کے حضرت حسن حسین سے ہوتے ہوئے حضرت فاطمہ سے ملتے ہیں اور حضرت فاطمہ کی نسبت سے حضور سے ملتے ہیں۔ اگر حقیقت میں سید ہے تو حضرت فاطمہ کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لایا کرتی تھی تو آپ علیہ السلام ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، جبکہ بیٹی ہے تو بیٹی کے احترام میں باپ کا کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود باپ ہے، لیکن ان کے احترام میں آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس فاطمہ کے احترام میں فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں اس کے احترام میں کیوں نہ کھڑا ہوں۔ یہ حضرت فاطمہ تھی، بہت آپ ان کی عزت کیا کرتے تھے اور بہت آپ ان سے محبت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، ان کی آپ نے فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی آپ نے فضیلت بیان فرمائی، فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ حسن اور حسین یہ دونوں میری دنیا کے پھول، یعنی پھول آپ نے فرمایا کہ یہ میری دنیا کے کیا ہے، پھول ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ لوگوں سن لو، جنت میں جتنے بھی لوگ جائیں گے ان تمام جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار میرے نواسے حسن اور حسین ہوں۔ کیا عالم، کیا زاہد، کیا مفتی، کیا فقیہ، کیا تہجد گزار، کیا عبادت گزار، کیا پرہیزگار، کیا متقی، کیا نیک، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا شہری، جتنے بھی جنت میں جانے والے ہیں، جہاں کا بھی رہنے والا ہے، سب کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ اور قیامت تک کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا، بلکہ اس کے بعد تک کے لیے بھی اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ جتنی بھی جنت میں جانے والی عورتیں ہیں ان تمام جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے۔ بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور نواسے حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیسی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو صحابی ہیں اور صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کے رشتہ دار بھی ہیں، تو گویا کہ ڈبل فضیلت ان کو حاصل ہو۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے؟ کہا جی لڑکا پیدا ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ اس کا نام تم نے کیا رکھا ہے؟
حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام حلب رکھا ہے. حلب عربی میں کہتے ہیں جنگجو کو، جنگ کرنے والے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام حسن رکھو. پھر جب حضرت حسین کی ولادت ہوئی، آپ نے پوچھا کہ اس کا نام تم نے کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے ان کا نام حسین رکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ حلب رکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، حسین رکھو. پھر تیسرے لڑکے محسن پیدا ہوئے، اس وقت بھی یہی معاملہ پیش آیا. لیکن حسن اور حسین کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حسین سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر جب سے دنیا بنی ہے، حسن اور حسین کے پیدا ہونے تک کسی کا بھی یہ نام نہیں رکھا گیا. اور پیغمبر نے فرمایا کہ علی تم کو معلوم نہیں ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے آج تک کسی نے بھی اپنے بچے کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا ہے، اور اللہ نے یہ دو نام میرے بچوں کے لیے بچا کر کے رکھے. یعنی حسن اور حسین دنیا میں پہلی مرتبہ جو ہے حسن اور حسین نام رکھا گیا ہے، اور ان کا یہ نام ہے. آپ نے نام تبدیل کر دیا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ناموں کا اثر انسان کی زندگی کے اوپر پڑتا ہے. اس کو آپ سمجھ لو، کیونکہ آپ میں سے بہت سارے دادا بھی ہیں، باپ بھی ہیں، ماں بھی ہیں، بھائی بھی ہے. آگے چل کر کے آپ باپ بنو گے، ماں بنیں گے، وغیرہ وغیرہ. اس لیے باپ کا اولاد کے اوپر 3 حق ہیں. کتنے حق ہیں؟ 3 حق ہیں. ایک حق یہ ہے کہ وہ اس کے لیے صحیح دیندار اور خاندانی عورت کا انتخاب کرے، اپنے بچوں کی ماں بنانے کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کرے کہ جو خاندانی اور دیندار ہو. اور دوسرا یہ کہ اس کا نام اچھا رکھے. تیسرا یہ کہ اس کی تربیت اچھی کرے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا ان یحسن اسمہ وادبہ، کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھو اور ان کو تمیز سکھاؤ. اور دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا انکم تدعون یوم القیامۃ باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم. فرمایا کہ تم قیامت کے دن اپنے باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے، اس لیے اپنا نام اچھا رکھو. ایسا نام نہیں رکھو گے جو بھدا معلوم ہو، جس کے کوئی معنی نہ ہو، جس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہو. ایسے نام مت رکھو. اس سے آپ نے منع فرمایا. حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تسمین غلاما غلامک یسارا ولا رباحا ولا نجیحا ولا افلحا، کہ تم اپنے لڑکوں کا نام رباح مت رکھو، نجیح مت رکھو، افلح مت رکھو. یعنی برکت، رحمت، کامیاب، یہ اپنے لڑکوں کا نام مت رکھو، اپنے بچوں کا نام مت رکھو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس سے بدفعلی بھی لی جا سکتی ہے، بدشگونی بھی لی جا سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک لڑکے کا نام ہے برکت، صرف برکت. اب کوئی پوچھنے والا آیا کہ برکت ہے، تو گھر والے جواب دیں گے کہ برکت چلا گیا. یا اگر لڑکی کا نام ہے رحمت، تو بولے رحمت چلی گئی. تو بتانے والا تو یہ بتائے گا کہ رحمت نام کی جو لڑکی ہمارے گھر میں ہے وہ چلی گئی ہے، لیکن ساتھ میں ایک معنی یہ بھی تو ذہن میں آتا ہے کہ جو رحمت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے وہ رحمت ہی چلی گئی. ارے سمجھ رہے ہو؟ بہت باریک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. حالانکہ آپ تو اس چیز کو بتاؤ گے، لیکن وہ چیز بھی تو ذہن میں آ رہی ہے. تو آپ چاہتے ہو کہ رحمت آپ کے گھر سے جائے یا برکت آپ کے گھر سے جائے. زینب بنت سلمہ نے اپنا نام رکھا تھا برہ، پاکیزہ. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے برہ. کہا نہیں، یہ نام غلط ہے، زینب رکھو. آپ نے ان کا نام زینب رکھا. کیوں؟ برہ پاکیزہ. اب کون پاکیزہ ہے یا نہیں ہے اس کو تو ہم جان ہی نہیں سکتے. ہم تو کسی کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ اچھا اور نیک آدمی ہے، باقی وہ پاکیزہ ہے یا نہیں وہ تو اللہ جانتا ہے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو، صاف ستھرا مت کہو. اللہ کو معلوم ہے کون کتنے پانی میں. پانی میں مطلب کون کتنا پرہیزگار ہے.
اللہ کو معلوم ہے. تم اپنے آپ کو کیا پاک صاف ستھرا کہہ رہے ہو؟ آپ نے نام بدل دیا. ایک اور عورت خاتون کا نام تھا برہ، آپ نے اس کا نام جویریہ کر دیا. آپ نے نام تبدیل کیا. آپ نے صلوات والسلام کا اور صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی غلط نام آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے یا کوئی رکھ کر کے آتا، آپ اس کو پابندی سختی سے اس کو بدل دیا کرتے تھے، اس لیے کہ نام کا انسان کی زندگی کے اوپر اثر پڑتا ہے. چنانچہ ایک صحابی ہے، وہ آئے سعید ابن المسیب، ان کے دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے حزن، یعنی سخت زمین. ایک تو ہوتا ہے حزن، عربی میں حزن کے معنی آتے ہیں غم، رنجیدہ. ایک ہوتا ہے حزن، حزن کے معنی آتے ہیں سخت زمین، یعنی دل کی سختی. تو انسان کا نام ہوگا تو وہی مطلب ہوگا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا نام ہے سہل، یعنی نرم زمین، لوگوں کے لیے راحت بننے والے، سکون بننے والے، آرام بننے والے، نرمی کا ذریعہ بننے والے. تو وہ کہنے لگے کہ میرے باپ نے میرا جو نام رکھا ہے میں تو اس کو تبدیل نہیں کروں گا. اس کے بعد بھی سعید ابن المسیب فرماتے ہیں کہ جب میرے دادا نے حضور کے کہنے کے باوجود اپنا نام نہیں بدلا، اس کا اثر یہ ہوا کہ آج تک ہمارے خاندان میں سختی ہے. جس سے بات کرو غصے میں بات کرتا ہے، بات شروع کرنے سے پہلے آنکھیں لال ہو جاتی ہے، بات شروع کرنے سے پہلے پارا آسمان پہ چڑھا ہوا ہے، بات شروع کرنے سے پہلے چہرے پہ 12 بج گئے ہیں، ابھی بات شروع نہیں کی ہے، کہاں نہیں ہے، اور پیشانی پہ جو نسیں نظر آنے لگ گئی ہے. یہ کیوں کہ سختی پھر ہمارے درمیان میں رہی اور ہم سے وہ نکل نہ سکی، اس لیے کہ ان کے دادا نے حضور کے کہنے کے باوجود نام کو تبدیل نہیں کیا. اس لیے ہمیشہ اپنا اور اپنے بچوں کا نام صحیح رکھو، اور اس میں پہلے نمبر پر انبیاء کرام کو دیکھو. انبیاء کرام کی جو نام ہے، آدم، ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، بڑی تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا ہے. داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، عیسیٰ، الیاس، یسع، زکریا، لوط، یحییٰ، یہ انبیاء کے نام ہیں. انبیاء کرام کے نام میں سے کوئی نام نہیں سمجھ میں آئے تو صحابہ کرام میں سے دیکھو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی وغیرہ وغیرہ. بچی ہے تو صحابیات کے نام میں سے دیکھو، ازواج مطہرات ہیں، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب، عائشہ، حفصہ، ام سلمہ، خدیجہ، یہ جو صحابیات کے نام ہیں. اور اگر ان میں بھی نہیں ہوتا ہے تو جو اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھو. اس میں ایک بات اور یاد رکھو کہ جب انبیاء کرام کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو، جیسے آپ نے اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھا یا موسیٰ رکھا یا عیسیٰ رکھا، یا صحابہ کرام کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو، یا اولیاء اللہ کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھو، یا بچی ہے تو صحابیات کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو، تو پھر معنی اور مطلب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ انبیاء کا اللہ پہلی بات کوئی ایسا نام رکھائے گا ہی نہیں کہ جو اس کی شان کے مناسب نہ ہو. اور صحابہ کرام کا جہاں تک معاملہ ہے تو صحابہ کرام کا اگر کوئی نام صحیح نہیں بھی تھا تو پیغمبر نے اس کو صحیح کر دیا، لیکن پیغمبر کی زندگی میں صحابہ کا جو نام چل رہا ہے اور چلتا رہا، اس کا مطلب یہ صحیح نام ہے. اب اس کے معنی معلوم ہو یا نہ ہو، آپ کے بچے کے نام رکھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ صحابی کے نام پر ہے اور آپ کے بچے کو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، معنی آپ معلوم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. بس فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ نبی کے نام پر ہے، فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میرے بچے کا نام صحابہ کے نام پر ہے، بس فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میری بچی کا نام صحابیات کے نام پر ہے، بس اتنا کافی ہے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے عبد العزیٰ تھا. عزیٰ ایک بت تھا مکہ کے اندر، اس کے اوپر تھا عزیٰ کا بندہ. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بدل کر کے ان کا نام عبد الرحمن رکھا، عبد الرحمن ابن ابی بکر. لیکن چونکہ بکر کہتے ہیں شروعات کرنے والے کو، دن میں جو کام ہوتا ہے، جو ہر کام میں پہل کرے اس کو ابو بکر کہا جاتا ہے. تو چونکہ ابو بکر ہر کام میں پہل کرتے تھے، جب جس چیز کا تقاضا آیا، یا رسول اللہ لبیک میں حاضر ہوں، تو ان کو ابو بکر کہا جانے لگا. اصل نام ان کا عبد الرحمن تھا. اسی طریقے سے عبد الرحمن ابن عوف، ان کا نام عبد الکعبہ تھا، یعنی کعبہ کا بندہ. آپ نے ان کا نام تبدیل کیا، آپ نے فرمایا کہ تمہارا نام عبد الرحمن. تو جو نامناسب اور غلط نام تھے پیغمبر نے ان کو تبدیل کر دیا.
تو اس وجہ سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں، اس وجہ سے کہ نام کا اثر انسان کی زندگی کے اوپر پڑتا ہے. پھر پریشانیاں ہوتی ہیں، پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر مصیبت ہوتی ہے. جیسا کہ سعید بن مسیب نے فرمایا کہ ہمارے خاندان میں پھر ہمیشہ سختی ہی رہی. اب بتاؤ کہ جب کسی کے خاندان کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ سخت مزاج ہے تو کوئی رشتہ دے گا اپنی بچی کا وہاں پہ؟ بولے وہ تو بات کرنے سے پہلے لٹ اٹھا لے، وہ تو بات کرنے سے پہلے گاڑی دے ہوئے، تو کون رشتہ دے گا؟ کیوں؟ سخت مزاجی ہے. کوئی لین دین کرے گا؟ کوئی کسی بھی طرح کا معاملہ نہیں کرے گا کہ وہ سخت مزاج ہے. کیوں؟ کہ نام کا یہ اثر پڑا. اس لیے اس کا دھیان رکھو. اور ایک بات یہاں پر رک کر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ دو طریقے چلتے ہیں، ان میں سے ایک تو ختم ہو گیا اور ایک ابھی باقی ہے. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ قرآن کریم کو کھولتے تھے اور کسی کی انگلی رکھ دی جاتی تھی، تو جس کی انگلی رکھ دی جاتی تھی، جو نام پر انگلی رکھی گئی وہی نام رکھ لیا جاتا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ اب قرآن میں سے نام رکھا جاتا ہے تو یہ بھی غلط ہے. یہ یاد رکھو کہ قرآن کریم نام رکھنے کے لیے نہیں نازل کیا گیا ہے. کیوں امام صاحب؟ قرآن کریم نام رکھنے کے لیے تھوڑی اتارا گیا ہے. قرآن میں تو فرعون کا بھی نام ہے، حامان کا بھی ہے، قارون کا بھی ہے، شیطان کا بھی ہے، ابلیس کا بھی ہے، سب کا نام ہے قرآن میں. تو اس کا مطلب تھوڑی کہ آپ اپنے بچے کا نام ابلیس رکھ لو گے کہ صاحب قرآن میں آیا. آج کتنے لوگ ہیں عورتوں کے نام ہے بسم اللہ، مطلب کوئی مطلب ہوا؟ بسم اللہ کوئی نام ہوتا ہے؟ کسی کا نام علم ترا ہے. ابھی علم ترا تو سورت نام کب سے ہو گیا ہے؟ اور دلیل کیا دیتا ہے کہ صاحب قرآن سے؟ عجیب آدمی. قرآن نام رکھنے کے لیے تھوڑی اتارا گیا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ بیوقوفی کرتے ہیں جب نام. اچھا ایک بات اور سمجھو، جب نام اب پریشانی کیا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو نام رکھوائیں گے گھر کے بڑے سے، حاجی صاحب سے یا دادا صاحب سے یا نانا جان سے، اور معنی اس کا پوچھیں گے امام صاحب سے. اب حاجی صاحب جو ہے محبت میں زمانے کا ماڈرن زمانہ ہے اور ترقی یافتہ دور ہے، تو حاجی صاحب نے کہا کہ میں تو اپنے بچے کا نام سونو رکھوں گا. اب سونو نام رکھ دیا، اب یہ بھاگا گیا. امام صاحب فرمیرا کہ میرا بھتیجا ہوا ہے، سونو نام کا مطلب تو بتاؤ. اب امام پوری فیروز الغت اگر اٹھا کے بھی کھگال دے تو سونو کا مطلب کہاں ملے گا؟ پپو کا مطلب کہاں ملے گا؟ آئی کا مطلب کہاں ملے گا؟ تو یہ کوئی بات ہی نہیں. بھئی ایسا نام رکھو کہ جس کا کوئی معنی اور مطلب ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، تو ایسا نام انسان کو رکھنا چاہیے. اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان یحسن اسمہ وادبہ، کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھو. آپ علیہ السلام جب کسی کا نام غلط دیکھتے تھے یا اس کا غلط معنی ہوا کرتا تھا تو آپ علیہ السلام فوراً اس کے نام کو بدل دیا کرتے. چنانچہ حضرت علی نے حضرت حسن کا نام حرب رکھا، جنگجو، آپ نے اس کو تبدیل کر دیا. پھر حضرت حسین کی ولادت ہوئی، ان کا نام رکھا، آپ نے ان کو بھی تبدیل کر دیا. آپ نے تبدیل کر دیا نام کو، اور آپ نے حسن اور حسین اور تیسرے لڑکے محسن ان کا نام رکھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ناموں کو صحیح رکھنا یہ ضروری ہے. حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ ناموں میں اللہ کی نظر میں سب سے بہترین اور اچھا نام وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ نام پسند ہے. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، اس پر بھی نام رکھے جا سکتے ہیں. انبیاء کے نام پر، صحابہ کرام کے نام پر نام رکھے جاتے ہیں. اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اس کا انسان کی زندگی کے اوپر اثر بھی پڑتا ہے. اور اگر نام غلط ہو، آپ کے خاندان میں رکھا گیا ہو، کسی بچے کا ہو، تو عالم سے معلوم کر کے اگر اس کا معنی صحیح نہیں ہے تو اس کو تبدیل کر لینا چاہیے. اس میں کوئی حماقت کی بات یا شرم اور حیا کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے پھر پریشانیاں آپ کے اوپر آئیں گی، پھر تکلیفیں آپ کے اوپر آئے گی، پھر وہ اور زیادہ پریشانی کا مسئلہ ہو جائے گا. چنانچہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلے بڑے اور بڑے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا. 10 ہجری میں آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا ذی الحجہ میں، اور پھر محرم سفر کے بعد میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. 2 سال وہ خلیفہ رہے. 13 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور سن 13 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. 10 سال وہ رہے. 23 ہجری میں ان کے اوپر حملہ ہوا 26 ذی الحجہ کو، اور 1 محرم 24 ہجری کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر بھی دنیا سے چلے گئے.
اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ بنے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں عطا فرمائی، یہ کے بعد دی گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی 2 بیٹیاں، اس لیے ان کو ذی النورین کہا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد پھر اختلاف کا دور شروع ہوا. پھر جو اختلاف ہوا تو رکا ہی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 4 سال رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اختلاف بڑھا تو اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا کہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ایک بارش بھی زمین فتح نہ ہو سکی، ورنہ جو فتح کا سلسلہ چلا تھا آذربائیجان یعنی افریقہ تک اور افغانستان تک اسلام الحمدللہ پہنچ چکا تھا. بہرحال اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دور خلافت تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا. اب آپ سمجھ لیجئے اس کو خلیفہ بنایا اپنے بیٹے یزید کو. علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت یزید کے حالات درست ہوں اور وہ ٹھیک ہو، مطلب غلط نہ ہو. چنانچہ حالانکہ اس وقت دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کیا تو اہل شام اور اہل عراق نے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اہل حجاز کے پاس جب وہ پہنچے تو اس میں بڑے صحابہ کرام بھی تھے. عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ، یہ بھی اس وقت موجود تھے. چنانچہ اہل حجاز نے بیعت نہیں کی، اہل حجاز نے منع کر دیا اور صحابہ سے بھی انہوں نے مشورہ کیا، لیکن ان کا یہ ماننا تھا کہ جب جلیل القدر صحابہ کرام، اکابر صحابہ کرام موجود ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو نامزد کیوں کیا جائے. اور ایک صحابی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو خلیفہ بنایا وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی اور فرمایا کہ تم ان میں سے جس کا چاہو انتخاب کر لو، میرے بیٹے عبداللہ کو خلیفہ بنانا ضروری نہیں. بہرحال تو یہ ان کے درمیان اختلاف ہوا. سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد میں یزید خلافت پر بیٹھ گیا، تخت خلافت پر بیٹھا اور وہ خلیفہ بن گیا اور وہ سب سے بیعت لینے لگا. یزید نے مدینہ کا گورنر بنایا ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو، اور اس کو یہ کہا کہ تم یہ جو لوگ ہیں، حضرت حسین ہیں، عبداللہ ابن زبیر ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ جو صحابہ ہیں، تم ان کو مجبور کرو اور ان کے اوپر زور ڈالو کہ یہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے اور مجھے خلیفہ تسلیم کرے. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پھر بعد میں مدینہ چھوڑ کر کے مکہ تشریف لے گئے. وہاں پر آپ نے رائے مشورہ کیا. اچھا ادھر کیا ہوا؟ ادھر یہ ہوا کہ پھر کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھنا شروع کر دیا کہ آپ جو ہے یہاں پر تشریف لائیے اور ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گی اور آپ کو خلیفہ تسلیم کرے گی. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود نہ جا کر کے انہوں نے اپنے چچا صاحب بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کی جانب روانہ کر دیا. چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل جو ہے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے اور وہ کوفہ پہنچے تو لوگوں نے ان کا زبردست استقبال کیا اور تقریباً 18,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، اور کافی جوش و خروش لوگوں کے درمیان تھا. اور پھر اس کے بعد میں جو ہے انہوں نے وہاں کے ماحول کو دیکھا کہ حالات سازگار ہے، فضا خوشگوار، ایک دم ماحول بنا ہوا، لوگ موافقت والے مخالفت والے نہیں ہیں. تو حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ سے خط لکھا کہ جیسا ہم کو خط میں بتایا گیا تھا ویسا ہی یہاں پر ماحول ہے اور میرے ہاتھ پر بھی تقریباً 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے، تو آپ جو ہے تشریف لے آئیں. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط پہنچا تو انہوں نے تیاری شروع کر دی. ادھر کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے
پھر یزید کو بھی خلاف شکایت کر دی، اس کو بھی خط لکھ دیا کہ مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر آئے ہوئے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہی ہے، اب دیکھ لو تمہاری خلافت کا مسئلہ ہے۔ تو یزید نے جو کوفہ کے گورنر تھے نعمان بن بشیر، اس کو کہا کہ تم ان کو منع کرو اور سختی کے ساتھ نمٹو ان کے ساتھ میں۔ تو نعمان بن بشیر نے کہا کہ یہ تو آل رسول ہے، میں تو ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی سختی کا معاملہ نہیں کر سکتا، اس نے معذور کر دیا۔ اور معذور کرنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو یزید نے کوفہ کا گورنر بنا دیا اور ابن زیاد کو بہت سختی کر دی کہ ذرہ برابر بھی نرمی نہیں برتنی ہے، جو خلافت کو تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ چنانچہ ابن زیاد گورنر بن کر کے آیا کوفہ کے اندر۔ اچھا، لوگ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے حضرت حسین کا نام تو سنا لیکن حضرت حسین کو دیکھا نہیں۔ تو جب ابن زیاد کوفہ کے اندر آیا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید حضرت حسین آ گئے ہیں، تو سب نے استقبال کیا، مرحبا بک یا ابن رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول کے بیٹے، آپ کو خوش آمدید ہو، آپ کو مبارک ہو، اہلا وسہلا۔ تو ابن زیاد اندر سے بہت کڑ رہا تھا، اس لیے کہ وہ تو بہت پریشان تھا۔ چنانچہ ابن زیاد اندر پہنچا، پھر کسی جانکار نے بتایا کہ لوگوں ہوش کے ناخن لو، یہ حضرت حسین نہیں بلکہ ابن زیاد۔ چنانچہ ابن زیاد اس کے بعد میں اس نے خطبہ دیا، خطبے میں اس نے کہا کہ کوفہ والوں سن لو، نعمان بن بشیر کو یزید نے معزول کر دیا اور اب میں تمہارا گورنر بن کر کے آیا ہوں، جو میری بات مانے گا اس کو اجر و انعام سے نوازا جائے گا اور جو میرے خلاف کرے گا اس کو سزا دی جائے گی اور سخت سزا دی جائے گی۔ چنانچہ لوگ ابن زیاد کے اس اعلان کو سن کر کے گھبرا گئے بہت سخت۔ اور مسلم ابن عقیل ایک صاحب کے یہاں رکے ہوئے تھے، مختار کے یہاں، مختار ان کا نام تھا۔ پھر اس کے بعد جب ابن زیاد نے یہ اعلان کیا تو لوگوں کے اندر خوف و ہراس طاری ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ بھی یہ تو بہت سختی کا معاملہ کرے گا، تو اب انہوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب مسلم ابن عقیل پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے سامنے، اس گھر میں سے ایک عورت نکلتی ہے، بڑھیا خاتون، اس کا نام ہے حالی۔ اس نے پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بولے پیاس لگ رہی ہے۔ اس نے پانی پلایا، کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ آپ پھر بیٹھے رہے، پھر وہ کہنے لگی چلے جاؤ، پھر بیٹھے رہے، پھر کہنے لگی چلے جاؤ۔ تو فرمایا کہ اماں جان کہاں جاؤں اور کون میری سنے گا؟ کہ کیا ہوا؟ تو مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ دیکھو میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، ان لوگوں نے بلایا اور ابن زیاد نے اب سختی کر دی ہے، تو ان سب نے میرے ساتھ غداری اور دھوکہ کر دیا، انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو وہ خاتون تھی، اللہ تعالیٰ کو اس کو نوازنا تھا اور اس کو یہ شرف حاصل ہونا تھا کہ وہ نبی کے خاندان کی خدمت کرتی۔ اس نے کہا کہ تم میرے گھر کے میں آ جاؤ۔ چنانچہ مسلم بن عقیل گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اچھا، پھر اس کا بیٹا آیا تو چاروں طرف اعلان کر دیا گیا کہ ابن زیاد نے یہ کہا ہے کہ جو یزید کی حکومت کو نہیں مانے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ سب لوگ حیران پریشان۔ تو اس کا بیٹا آیا تو ماں نے بیٹے کو ساری بات بتائی کہ دیکھو ایسی ایسی بات ہے، نبی کے خاندان کا آدمی ہے، ذرہ برابر بھی شکایت نہ کرنا، خیال رکھنا، کیونکہ نبی کا خاندان تو بڑا زبردست اور عالی خاندان ہے، اس میں یعنی پوچھ تاچھ کی بھی اجازت نہیں، چور و چرا کی بھی اجازت نہیں، تفتیش اور سوال کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ خراسان کے اندر ایک سید خاندان تھا، شوہر کا انتقال ہوا، بیوی اور بچے رہ گئے تنگ دستی سے پریشان، سمرقند چلی گئی وہ عورت۔ تو سمرقند میں ایک مسلمان مالدار آدمی تھا، اس کے پاس میں گئی اور جا کر کے کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، پریشان ہیں، ان کے سروں کے اوپر سے ان کے باپ کا سایہ اڑ گیا ہے، آپ میری مدد کرو۔ اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ میں اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ میری مدد کر سکو کہ میں سید خاندان سے ہوں۔ وہ والی سمرقند کہنے لگا کہ یہاں تو ہر دوسرا آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں سید خاندان سے ہوں، چلی جاؤ۔ کسی نے کہا کہ ایک پارسی رہتا ہے اور وہ بڑا دل والا، مسلمان تو نہیں ہے لیکن بڑا دل والا ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، شاید وہ تمہاری مدد کر دے۔ وہ چلی گئی، بھوک مری تو انسان
ہر در پہ جاتا ہے، کیا کرے گا، بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا۔ تو وہ وہاں چلی گئی، اس نے اندر بلایا، جب سنا سید خاندان ہے اندر بلایا، بٹھایا، کھانا کھلایا، اچھی خاطر تواضع۔ رات کو اس وادی سمرقند نے خواب دیکھا کہ جنت ہے اور جنت میں ایک محل ہے، اور اس محل میں یہ داخل ہونا چاہتا ہے۔ جیسے یہ داخل ہونا چاہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دروازے پر تشریف لائے، تو یہ کہنے لگا کہ یہ تو میرا محل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دلیل لاؤ، ثبوت لاؤ اور گواہ لاؤ، حجت پیش کرو کہ تم مسلمان ہو۔ یا رسول اللہ، حجت تو میرے پاس نہیں، دلیل تو میرے پاس نہیں ہے۔ فرمایا کہ میری ایک بیٹی تیرے پاس میں آئی تھی پریشان ہو کر کے، فقر و فاقہ سے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اور اس نے تجھے کہا تھا کہ میں سید خاندان سے ہوں، تو اس سے دلیل مانگ رہا تھا، تو اس سے گواہ طلب کر رہا تھا، تو بھی تو اپنے اسلام پر گواہ لا۔ ادھر کیا ہوا، جب صبح ہوئی تو یہ بیدار ہوا، بیدار ہونے کے بعد بھاگا، ارے بھائی وہ عورت کہاں گئی؟ اجی وہ آپ نے تو منع کر دیا تھا، تو وہ پارسی کے یہاں بھیج دیا، اور پارسی کے یہاں چلی گئی، بھاگا وہاں گیا، اور تیری منت سماجت کرتا ہوں، پورا سمرقند تیرے حوالے کرتا ہوں، جو تجھے چاہیے، جتنا پیسہ چاہیے، وہ سید خاندان کی وہ عورت میرے حوالے کر۔ وہ کہنے لگا کہ اب تو سودا ہو چکا ہے، اور بن دیکھے سودا تھا تو قیمتی تھا، اب تو سب کچھ دکھا لیا جا چکا ہے۔ کہا کہ جب یہ عورت میرے گھر کے اندر آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں سید خاندان سے ہوں، تو میں نے حضور کی طرف نسبت کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، میں نے اس کا احترام کیا، اس کو گھر میں داخل کیا، اس کو کھلایا پلایا، اس کی ضرورت، اس کے بچوں کی ضرورت کو پورا کیا، تو اللہ نے میرے دل کو کھولا اور مجھے اسلام کی ہدایت نصیب ہو گئی، اسلام کی روشنی مجھے مل گئی، میں کلمہ پڑھ کر کے رات میں مسلمان ہو گیا۔ اور آگے سے وہ پارسی کہنے لگا کہ مجھے وہ منظر بھی یاد ہے کہ جب جنت میں محل بنایا گیا اور تم گئے تھے، اور پیغمبر تم کو جنت کے محل سے دھتکار کر کے نکال رہے تھے، اور وہ جنت میں محل اب میرے لیے تیار ہو گئے۔ کہ یعنی سید خاندان، آپ سمجھیے بات کتنی بڑی چیز ہے، سید خاندان۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، بہت بڑے بزرگ، جنید بغدادی ان کا نام لیا جاتا ہے اللہ والوں۔ بادشاہ کے بہت بڑے پہلوان تھے، بادشاہ اعلان کرتا تھا کہ ہمارے پہلوان کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، اور واقعتاً اتنے طاقتور پہلوان تھے کہ کوئی ہرا ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ ہے کوئی پورے شہر میں جو ہمارے پہلوان سے مقابلہ کرے، ایک پتلا سا اور کمزور سا آدمی تیار ہو گئے۔ اب لوگ بھی حیران، لیکن خیر اگر کوئی چیلنج کر دے تو اس کے چیلنج کو تو قبول کرنا پڑتا ہے، آپ چاہے اس کو مار دو، ختم کر دو، ایک الگ بات ہے، لیکن چیلنج تو قبول کرنا پڑے گا۔ چنانچہ دربار سجا، میدان لگایا گیا، لوگ آئے دیکھنے کے لیے۔ جنید بغدادی بھی وہ آیا پہلوان، اب لوگ ہنسے اس کو دیکھ کر کے کہ اس کے پاؤں اگر بتی ہے، ہاتھ موم بتی ہے، یہ کرے گا کیا؟ بہرحال تو ادھر سے شاہی پہلوان جنید بغدادی نکل کر کے آئے، ٹنکا بجا اور کشتی شروع ہوئی۔ اس شخص نے جنید بغدادی سے کان میں کہا کہ دیکھو میں غریب اور مزدور آدمی ہوں، میرے گھر میں بہت فاقہ ہے، میں پریشان ہوں، میرے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے ایک وار میں ہی مجھے نیچے گرا سکتے ہو، میں ذرہ برابر تم سے کشتی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن میرے بچوں کا مسئلہ ہے، اگر آج کے دن تم ہار جاؤ گے تمہارا کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا، تھوڑی دیر کے لیے یہ ضرور ہوگا کہ بادشاہ جو پہلوان تھا، بادشاہ کا جو پہلوان تھا وہ ہار گیا اور ایک کمزور سے آدمی ہرا دیا، لیکن میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا، میرے گھر میں چولہا جل جائے گا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی کہ پوری رات کی تقریر سے کام نہیں ہوتا ہے، اور ایک بات انسان کا اثر کر جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت جنید کو تو اللہ کو نظام بدلنا تھا، ان کو ہدایت دینی تھی، ان کو تو پہلوان کیا، ان کو تو ولی بنانا تھا۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی گر گئے اور وہ کمزور آدمی جیت گئے، بادشاہ نے اس کو انعام دے دیا جو بھی انعام دینا تھا۔ پھر ان کی بہت ذلت کی گئی کہ تم نے ہماری ناک کٹوا دی، ایک کمزور سا آدمی چڑیا کی طرح تھا، تم چاہتے تو ایک انگلی سے اٹھا کے پھر سب سن لی۔
انہوں نے اپنی عزت نفس کو دبایا اللہ کی خاطر، کسی غریب کی خاطر، مزدور کی خاطر. بلکہ میرا جہاں تک یاد آ رہا ہے، مجھے پختہ نہیں معلوم ہے، شاید وہ سید خاندان سے تھا جہاں تک میرا خیال ہے، باقی اگر علماء اس کی تصدیق کریں گے. اس نے یہی بات کہی، جنید بغدادی نے اس کا خیال رکھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو، جنید بغدادی کو بعد میں ولیوں کا ولی بنا دیا. آج بڑے سے بڑا ولی جنید بغدادی کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں پہنچ سکتا. ایسا ولی اللہ نے ان کو بنایا، ایسا زبردست ولی. باجی بستامی کے بعد جنید بغدادی کا نام آتا ہے. کیوں کہ دوسرے کا خیال. تو سید خاندان یہ تو ہے ہی بہت بڑی چیز. چنانچہ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ اندر آ جائیے. مسلم بن عقیل اندر چلے گئے. اس کا بیٹا آیا تو اس نے ڈر کی وجہ سے اس کو شکایت کر دی ابن زیاد کو کہ ہمارے گھر میں پناہ لے رکھی ہے. چنانچہ اس نے اپنی فوج بھیج دی اور ابن زیاد نے کہا کہ اس کے گھر کا محاصرہ کرو اور بس ایک ہی کام کرنا ہے، اگر وہ یزید کی حکومت کو تسلیم کر لے تو کچھ مت بولنا، ورنہ پھر صرف قتال، اس کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں. جب یہ ماحول دیکھا مسلم بن عقیل نے اور کوفہ والوں کی غداری دیکھی، انہوں نے پھر حضرت حسین کے نام دوسرا خط لکھا کہ نہیں، اب حالات سازگار نہیں ہیں اور اب میرے ساتھ بھی ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے اور ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہو، تو لہذا اگر آپ کوفہ تشریف نہ لائیں، اپنا ارادہ ملتوی فرما دیں تو بہتر ہے اور آپ نہ ہو. چنانچہ لوگوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا اور ان کو مارنا شروع کیا. تنے تنہا مسلم بن عقیل نے مقابلہ کیا. 70 آدمیوں سے اکیلے شخص نے مقابلہ کیا. اتنے بہادر آدمی تھے، پیغمبر کے خاندان کے تھے، اتنے بہادر. تنے تنہا آخر میں ایک شخص چھت کے اوپر چڑھا، اس نے پتھر مارا تو اس کی وجہ سے گر تو نہیں سکے، لیکن یہ ہے کہ وہ دیوار کے سہارے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد میں پھر ان کو لے جایا گیا ابن زیاد کے پاس. ہانی کو بھی لے کر کے گئے، اس عورت کو جس نے پناہ دی. لے جانے کے بعد میں ابن زیاد نے کہا کہ محل کے اوپر لے جاؤ. اوپر لے جا کر کے قتل کر دو. قتل کر دیا گیا. ادھر وہ جو ہانی عورت تھی اس کو سر بازار قتل کر دیا گیا اور ان دونوں کے سر کو لے کر کے یزید کے پاس پہنچا دیا. مسلم بن عقیل کے سر کو اور ہانی جس عورت نے پناہ دی تھی ان دونوں کے سر کو یزید کے پاس پہنچا دیا. ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اب آدھے رستے میں پہنچے کہ حضرت مسلم بن عقیل کا دوسرا خط مل گیا. حالانکہ مکہ میں جو کبار صحابہ تھے انہوں نے منع بھی کیا تھا کہ مت جائیے، کوفیوں کی بات پر بھروسہ مت کیجیے، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی جب وہاں سے خط بھی آ گیا ہے تو میں چلا جاتا ہوں. اور وہ تو دیکھو سب تقدیری نظام ہے، سب کچھ ہونا تھا، کرنا تھا، سب اللہ کا نظام ہے. یہ غیب پردے کی بات ہے، غیب کی باتیں ہیں، اس کا تو ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. سمجھنا سوچنا تو بہت دور کی بات ہے. تو جب وہ خط پہنچا تو حضرت حسین نے پھر مشورہ کیا کہ بھئی دیکھو مسلم بن عقیل کا یہ دوسرا خط آیا ہے، اب کیا کرنا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ چھوڑ دیجیے، لیکن جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے کہا، چونکہ حمیت عرب میں بہت زیادہ تھی، غیرت بہت زیادہ تھی، وہ غیرت کے اوپر کبھی سودا ہونے نہیں دیتے تھے. اب وہ غیرت افغانیوں میں ہے اس وقت، بس غیرت کے اوپر کبھی کوئی سودا انہوں نے نہیں ہونے دیا اور وہ ہونے دیں گے بھی نہیں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب ہم تو بدلہ لیں گے، کیا کریں چلو. بعض لوگوں نے حضرت حسین سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اکیلے چلے جاؤ، گھر والوں کو چھوڑ دو. کہنے میں گھر والوں کو لے کر جا رہا ہوں. چنانچہ گھر والوں کو لے کر کے گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 2 محرم الحرام کو پہنچے دریائے فرات کے پاس، اور دریائے فرات کے پاس میں انہوں نے ڈیرا ڈال دیا اور اپنے خیمے لگا دیے اور اپنے قافلے کے جو آدمی تھے ان تمام کو وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا اور وہیں پر وہ رک گئے. 7 محرم الحرام کو عمر ابن سعد اس کو ابن زیاد نے بھیجا لشکر لے کر کے اور کہا کہ صرف 2 ہی بات کرنا، یزید کی حکومت کو تسلیم کرو ورنہ تمہارے ساتھ جنگ کی جائے گی. تو ابن سعد جو ہے وہ 7 محرم الحرام کو لشکر لے کر کے وہاں پر آ گئے اور حضرت حسین کا لشکر کب پہنچا تھا؟ 2 محرم الحرام. 7 محرم الحرام کو جب وہ لشکر لے کر کے آیا اپنی فوج لے کر کے، اس نے دریائے فرات کے اوپر قبضہ کر لیا مکمل طور پر، اور 3 دن تک آل رسول پر
پانی بند رہا. 7 محرم، 8 محرم اور 9 محرم 3 دن تک دریائے فرات کا ایک قطرہ اس نے نہیں پینے دی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ دیکھا اور بچوں کے بلبلانے کو دیکھا، کیونکہ بچے بھی ساتھ میں تھے، وہ خود تو برداشت کر لیتے، تو حضرت حسین نے اس سے کہا کہ تم ایک کام کرو، میں 3 باتیں تم سے کہتا ہوں، یا تو مجھے دوبارہ مکہ جانے دو، مدینہ جانے دو، میں اپنے نانا کے شہر میں رہ لوں گا، یا پھر میں کسی اور دوسرے ملک میں چلا جاتا ہوں، یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو، یزید کو جو کرنا ہوگا میرے ساتھ میں وہ کر لے گا اور میں اس سے بات کر لوں گا. وہ بڑا نالائق آدمی تھا، وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہم کو تو ابن زیاد کا یہ حکم ہے کہ خلافت تسلیم کرو ورنہ قتل ہے، دوسرا کوئی رستہ ہی نہیں. اب حضرت حسین کے سامنے بھی دوسرا کوئی رستہ ہی نہیں تھا، تو یا تو یوں ہی مرتے اور یا پھر شہادت کی موت مر کر کے ہمیشہ کی زندگی پا لیتے، سرخ روئی حاصل ہو جاتی انہیں. حضرت حسین نے فیصلہ کیا کہ بس اب تو مقابلہ ہی کرنا ہے، چنانچہ مقابلہ کیا اور زبردست طریقے سے مقابلہ کیا. نہتے لوگ، پیاسے لوگ، بے سر و سامانی کے عالم میں، کیونکہ وہ تو جنگ کرنے کے لیے گئے نہیں تھے، وہ تو رہنے کے لیے اور لوگوں بیعت کرنے کے لیے آئے گے، اس حساب سے وہ گئے تھے. لیکن اللہ کو ایک تاریخ بنانی تھی اور آنے والی امت کو ایک سبق دینا تھا، سارا نظام اللہ نے چلایا. زبردست طریقے سے سب نے مقابلہ کیا، دشمنوں کے پرخچے اڑائے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچائی. خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے زبردست بہادری سے مقابلہ کیا اور پورا قافلہ حضرت حسین کا ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گیا. کیسا دل ہوگا، آخر انسان ہی تو ہے نا، ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، انسان کا پسیج جاتا، نرم ہو جاتا ہے. پورا قافلہ ان کے سامنے شہید ہو گئے. پھر 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنگ کرتے رہے، مقابلہ کرتے رہے دشمنوں سے. تو کسی نے نیزہ مارا، وہ ان کے گھوڑے پہ لگا، گھوڑا گرا اور وہ بھی گر گئے. جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے تو ایک بدبخت زمانہ انسان شمر وہ ان کے سینے کے اوپر بیٹھ گیا. اس کے 2 دانت ہونٹ سے باہر نکلے ہوئے اور سینے پر کوڑ کے نشان تھے. حضرت حسین نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگا میں شمر. حضرت حسین نے فرمایا کہ میرے نانا نے مجھے بتایا تھا کہ میرے نواسے تجھے ایسا شخص قتل کرے گا کہ جس کے 2 دانت ہونٹ سے باہر نکلے ہوئے ہوں گے اور اس کے سینے میں کوڑ کا نشان ہوگا، اور تو وہی بدبخت ہے. پھر ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت حسین نے اس سے کہا کہ تجھے جو کرنا ہے کر لینا، لیکن مجھے ظہر کی نماز پڑھ لینا. یعنی اس جنگ کے عالم میں بھی نماز نہیں چھوڑی. اس وقت بھی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جیسا کہ حضرت 2 دن سے 3 دن سے بیان کر رہے ہیں نماز کے سلسلے میں اور نماز کی تاکید کروا رہے ہیں، ہاں بھروا رہے ہیں، یہ سمجھانے اور بتانے کے لیے کہ اس وقت میں بھی نماز کو قضا نہیں کیا، جبکہ یہ تو ایسی حالت ہے کہ نماز کو قضا کیا جا سکتا ہے. لیکن اسی زخمی بدن کے ساتھ، اسی لہو لوہان جسم کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنی شروع کی. جیسے ہی سجدے میں گئے اس بدبخت نے شمر نے تلوار نکالی اور ان کے سر کو جسم سے الگ کر دیا. اور اس طریقے سے 10 محرم الحرام کو ظہر کی نماز میں سجدے کی حالت میں نواسہ رسول حضرت حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے. یہ ان کی شہادت. شہید ہونے کے بعد ان کمبختوں نے، بدبختوں نے ان کے اوپر گھوڑے دوڑوائے، ان لاشوں کے اوپر، اور ان کے جو لوگ مرے تھے ان کو تو کئی کھڈے میں انہوں نے ڈال دیا، لیکن خاندان اہل بیت کے جو لوگ تھے، جو میدان کربلا کے 72 جو ساتھی تھے، ان کے اوپر گھوڑے دوڑوائے اور ان کو یوں ہی چھوڑ دیا. بستی کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کفن دفن کیا، اپنے حساب سے ان کو دفنایا. یا پھر بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہواؤں نے اور مٹی نے آگے بڑھ کر کے ان کی جسم کو چھپا لیا. یہ سارا کس کے ساتھ ہوا؟ اس کے ساتھ ہوا جو صحابی بھی تھے اور نبی کے رشتہ دار بھی تھے. جو میں نے شروع میں آپ کو صحابی کی فضیلت بتائی، یہ سارا اس کے ساتھ ہوا. بہرحال اس کے بعد میں یزید کے پاس میں اس کو خبر دی گئی تو 2 طرح کی باتیں ہیں.
یزید نے یہ بھی کہا کہ میں نے تو تم کو یہ نہیں کہا تھا کرنے کے لیے، یہ تم نے کیسے کر لیا؟ وہ اصل تو ابن زیاد نے کیا تھا۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 تاریخ کو شہادت ہوگی۔ اس کے بعد سے ہم اس کو میدان کرب، اصل نام ہے میدان کرب و بلا، کرب و بلا کہتے ہیں پریشانی کو، مصیبت کو، تکلیف کو، اس کو مختصر کر کے میدان کربلا بول دیا گیا ہے، اور ان کا روزہ بھی وہاں پر ہے، اور ان کو وہیں پر جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی وہیں پر ہوئی۔ یزید جو تھا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے صحابی ہیں، مخلص صحابی ہے، سچے صحابی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑے ان کے فضائل۔ کاتبین وحی میں سے حضرت معاویہ، اور جو ایک لشکر کی آپ نے خوشخبری سنائی تھی کہ سمندر پار کر کے ایک لشکر جائے گا بحری جہاز پر اور وہ مقابلہ کرے گا، اس میں بھی حضرت معاویہ شریک تھے، اور ان کی بڑی فضیلت ہے، اور وہ فقیہ تھے، مجتہد تھے۔ بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے کسی نے کہا کہ معاویہ وتر کی 1 رکعت نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے فرمایا دعہ فإنہ فقیہ، کہ معاویہ کو چھوڑ دو، وہ تو فقیہ ہے، مجتہد ہے، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ تو بہت بڑے فقیہ تھے، مجتہد تھے، مخلص تھے، صحابی تھے۔ ان کا بیٹا تھا یزید، تو انہوں نے یزید کو جو خلیفہ بنایا، تو اب لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ یزید کے کرنے کی وجہ سے یا ابن زیاد کے کرنے کی وجہ سے وہ حضرت معاویہ کو گالی دیتے ہیں، یہ غلط۔ حضرت معاویہ کے صحابی سچے، مخلص، ایماندار ہونے میں کوئی شک نہیں، یہاں تک کہ جب حضرت معاویہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنے پاس بلایا اور اس کو کہا کہ سن لو، میں نے ساری چیزوں کو، حکومت کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ سب سے پہلی بات تو اللہ سے ڈرنا، دوسرا انصاف کرنا، تیسرا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اہل حجاز تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، وہ تم سے اختلاف کریں گے، یعنی اصحاب رسول، آل رسول خاص طور پر کے ان کا دھیان رکھنا، اگر وہ تم سے اختلاف کریں ذرہ برابر بھی ان کو تکلیف نہ دو۔ اب سمجھانے والا تو سمجھا کر کے چلا گیا، اس کے بعد میں اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو اس کا دوست حضرت معاویہ کو ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہ بھی غلط ہے۔ یزید کا جہاں تک مسئلہ ہے، یزید کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، اس لیے کہ حضرت حسین کا سر جب اس کے پاس پہنچا تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے تو تمہیں یہ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، اب جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ کرے گا۔ باقی جو قاتل تھے، جو ظالم تھے، جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بدترین سزا دنیا میں بھی دی، اور آخرت میں تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے۔ اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 61 ہجری، کون سی ہجری؟ ابھی 1445 ہجری چل رہی ہے، ابھی محرم سے 45 چل ہوئی، پھر 44 تھی۔ سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یاد رکھیں گے آپ حضرات؟ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی کتنے محرم کو؟ 1 محرم، 1 محرم الحرام سن 23 ہجری میں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی 10 محرم الحرام سن 61 ہجری۔ تو 10 دن کا جو پروگرام آپ کا چل رہا ہے، تو اس میں کم از کم یہ تو آپ سیکھ کر کے جاؤ کہ جن 2 عظیم شخصیات کا ذکر کیا گیا تو ان کی تاریخ وفات کو تو ہم کم از کم یاد رکھیں، تو انشاءاللہ اس کا بہتر۔ اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔